میں آپ سے گزارش کروں گا صدارتی کلمات کے لیے جناب پیر سید محمد صاحب سے زیادہ اچھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ مکالمہ بین المذاہب اور میرا پاکستان پرامن پاکستان، یہ کانفرنس پاکستان کا پرامن ہونا یہاں کے ہر رہنے والے کے لیے اس کی ضرورت بھی ہے، اس کی خواہش بھی ہے، اور اس کے لیے ایک امن اور سلامتی کا باعث بھی ہے. اس میں جو آج کی یا جس طرح سے یہ معاملہ لے کر چل رہے ہیں، بشپ صاحب چل رہے ہیں، مخدوم صاحب چل رہے ہیں، مفتی صاحب ہیں، باقی احباب کے بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے، کہ اس میں جو شدت پسندی ہے وہ اب دنیاوی طور پر مسلمان اس کا زیادہ نشانہ ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو نیوزی لینڈ میں کیا ہوا، امریکہ میں کس طرح ہوا، یا اور ممالک میں بھی جس طرح سے ہو رہا ہے، تو اس کو کسی مذہب کے ساتھ، کسی سوچ کے ساتھ ہی اس کو نتھی کیا جا سکتا ہے، مزاج کے ساتھ اس کو نتھی کیا جا سکتا ہے. مذہب کی تعلیمات کا جواز نہیں بنایا جا سکتا اسے. اور یہ ایک بات تو ہے کہ کچھ عرصے سے، اور یہ کچھ عرصہ کو 20 25 30 سال، کہ اس میں کچھ اس طرح کے حالات بھی پیدا کیے گئے کہ کچھ طاقتوں نے اپنے مفاد کی خاطر، اپنی ضروریات کی خاطر، اپنے معاملات کی خاطر، کہ کچھ گروپوں کو جہادی گروپ بنایا. پھر جب ان کی ضرورت ختم ہو گئی تو انہیں جب بے یار و مددگار چھوڑا تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے بلکہ وہ جہادی بن گئے، وہ شدت پسند بن گئے، وہ فسادی بن گئے. اور اس فساد میں کہ جو کچھ انہیں پہلے رقوم مل رہی تھی، مدد مل رہی تھی، یا یہ مل رہا تھا، کہ جب وہ بند ہوا تو پھر انہوں نے غیر قانونی طریقے اختیار کیے. اب جہاں پاکستان میں پشاور میں چرچ پر حملہ ہوا، وہاں لاہور میں داتا صاحب کے مزار پر بھی حملہ ہوا. یہ جو ذہن ہے کہ اس کے نزدیک چرچ پر حملہ کرے گا پاکستان کی بدنامی ہوگی، داتا دربار پر حملہ کرے گا، یا اور مزارات جتنے ہیں ان پر حملہ کرے گا، لوگوں میں ایک پینک کریٹ ہوگا، لوگوں میں ایک مزاجوں میں ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہوگی. اور وہ مایوسی کی کیفیت شاید ان لوگوں کے لیے بہت کارآمد تھی. اس میں جس طرح سے یقیناً اس میں کسی ایک کا نہیں، سب لوگوں کا یہ کمال ہے کہ اس لہر کو جس انداز اور طریقے سے برداشت کیا، جس انداز اور طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلے، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جہاں عبادت خانوں کو، وہاں انہوں نے مارکیٹوں میں بھی بم بلاسٹ کیے، وہاں انہوں نے ٹرینوں میں بھی بم بلاسٹ کیے، وہاں بسوں میں بھی بم بلاسٹ کیے. یہ اور سب سے بڑی بات کہ بچہ چھوٹا جہاں ہو، کتنا بھی شقی القلب ہو، سخت دل ہو، وہ بچے کو دیکھ کے نرم ہوتا ہے. لیکن یہ ایسے بد مزاج اور بد نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے APS کے بچوں کو بھی نہیں بخشا، جنہوں نے عورتوں کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے بچوں کو نہیں چھوڑا، کہ جو پارک میں بچے کھیلنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے گئے، خواتین یا فیملیاں گئی ہوئی تھیں، ان پر بھی حملے کیے. اور یقیناً یہ پاکستان میں بسنے والے تمام مسالک ہی نہیں، تمام مذاہب کی ایک مشترکہ جدوجہد اور کاوش تھی کہ جس نے پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالا. اور اب اس وقت یہ ضرورت جو ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی اس بات کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اس بات کی طرف چل رہے ہیں کہ یہ دوبارہ سے وہ دور لوٹ آئے. تو یہ جو ہم اس وقت سٹیج پر بیٹھے ہیں، اور یہ یقیناً 2022 کی یہ پہلی کانفرنس، یقیناً ابھی تقریباً 11 مہینے سے زیادہ وقت پڑا ہوا ہے. اس میں اور جب اس طرح کی کانفرنسز ہوں گی تو یقیناً ہر ایک کے مزاج میں جو محبت کرنے والا ہے پاکستان سے، جو پاکستانیوں سے محبت کرنے والا ہے، اسے ایک تقویت ملے گی، اور جو دشمنی کرنے والا ہے اس کو ایک پنجابی کا میں لفظ کہوں گا ٹھل پڑے گی. تو یہ مالک تعالیٰ ہمیں پیار و محبت عطا کرے، ہمارے اس ملک کو امن اور آشتی کا گہوارہ بنائے،
ہاں یہاں بسنے والوں کو خیریں اور برکتیں عطا فرمائے اور ہر طرح کی نعمتوں سے نوازے۔ اور میں آپ سب احباب کا ایک بار پھر آمد کا مشکور، اور مالک تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا